کہ تم بمز کے ذریعے سے اسکولز اور کالجز کو نہیں اڑا رہے ہو، اپنے بیٹوں کو تو نہ صحیح مگر پوتوں اور پروتوں کو تم اسلام کے خلاف ریبیلین پر اور بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ جیسے عیسائی فرق نہ کر سکے عیسائیت اور احمق پادریوں کے درمیان، ویسے تمہارے بچے بھی فرق نہیں کر پائیں گے۔ وہ کہیں گے اسلام وہ تھا کہ جس نے ہماری نسلوں کو پڑھنے نہیں دیا۔ اسلام سے باغی ہو جائیں گے، یاد رکھیے، اسلام سے باغی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ شے اما ما ينفع الناس ويمكث في الارض، کوئی بھی شے صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی رہیں، لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ جب اس کی نفع رسانی ختم ہو جاتی ہے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر اسلام سے آپ نے خالی لوگوں کی مشکلیں پیدا کرنا شروع کی اور علم جو مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے اس پر پہرے بٹھا دیے، نہ کیجئے ایسا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، نہ کیجئے ایسا۔ عیسائیت نے کیا دیکھ لیجیے نتیجہ کیا بھگت رہے ہیں۔ اب وہ اسے کفارے میں ہر چرچ کے برابر اسکول کھول رہے ہیں، مگر جو دھبا لگ گیا وہ دھبا لگ گیا۔ اور کیا یہ ہے سیکولرزم کی بیک گراؤنڈ، ری ایکشن ہے، یہ ایکشن نہیں ہے۔ اس کے بعد جب سرمایہ داروں نے، کیپٹلسٹ نے اپنے سرمایہ کے زور پر مزدوروں کو دبانا شروع کیا، غریبوں کا استحصال کرنا شروع کیا اور مظالم کی حد ہو گئی، تو ری ایکشن ہوا۔ اسی ری ایکشن کی شکل کمیونزم کی تحریک کی شکل میں آگے بڑھی۔ کمیونزم اٹھا تھا غریبوں کی ہمدردی میں، پونجی پتیوں کے رئیسوں کی دشمنی میں، مگر اس کمیونزم نے کئی لاکھ بے خطا انسان کو، کئی لاکھ بے خطا انسانوں کو بغیر کسی جرم کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیسے کیسے مارا اس کی تفصیل میں پیش نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، ورنہ بسیار اندر دنیا یزید، یک حسین نیز کو گردش شہید۔ حسین ایک نہیں ہے کہ جو شہید ہو جائے، یزید بھرے میں۔ سائبیریا کے برفستان میں جہاں برف ہی برف ہے سینکڑوں میل تک، وہاں جا کے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو ڈمپ کر دیا، نہ وہاں کھانا نہ وہاں پانی۔ اسی سردی میں جم جم کر وہ ختم ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، چونکہ رد عمل کے طور پر یہ کمیونزم کی تحریک چلی تھی، اس لیے اس سے ظلم ختم نہیں ہوا، ظلم بڑھ گیا، اور اسی لیے کمیونزم ختم ہو گیا۔ جب ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا، یورپ میں مثلا جرمنی نے انگلینڈ پر حملہ کیا، تو انہوں نے اپنی قوم میں جذبہ دفاع ابھارنے کے لیے نیشنلزم کا سور پھونکا۔ دیکھا آپ نے، نہ وہ ملک حملہ کرتا نہ نیشنلزم کا موومنٹ چلتا۔ تو نیشنلزم بھی ری ایکشن ہے اس ظلم کے خلاف کہ جو کسی ملک نے دوسرے ملک پر کیا۔ یہ جتنے ازمز ہیں یہ عقل سے پیدا نہیں ہوئے، یہ جذبات سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ایموشنز سے پیدا ہوئے ہیں۔ چرچ نے جب ظلم کرنا شروع کیا تو سیکولرزم پیدا ہوا، اور جب بادشاہوں نے ظلم کی چکی چلائی، تو اس کے ری ایکشن میں ڈیموکریسی پیدا ہوئی۔ کہ نہ تمہارے ہاتھ میں پاور ہوگا نہ تم ظلم کرو گے، مگر آپ انصاف سے بتائیے، آپ ایک مقدس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ ٹوک دیں مجھے۔ یہ جمہوریت جو اٹھی ہی تھی اس لیے کہ بے گناہوں کا خون نہ بہنے پائے،
اب اس ڈیموکریسی کے ذریعے انسانوں کا کتنا خون بہا ہے اسے آپ تول سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، تول سکتے ہیں؟ 100 کال ڈیموکریسی نے کئی کروڑ آدمیوں کو مارا ہے، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو۔ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ڈیموکریٹک کنٹریز ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بس اب وقت کم ہے میرے پاس، تو اس لیے اسلام جسٹس کا مشن ہے، انجسٹس کا مشن نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی ازم نہیں ہے، اس لیے وہ انسان کا بنایا ہوا کوئی نظام نہیں ہے جو ہمیشہ جذباتیت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام is not also a religion۔ کیوں؟ اسلام دین ہے، دین ہوتا ہے وزڈم بیسڈ، دین ہوتا ہے وزڈم بیسڈ، ریلیجن ہوتا ہے ایموشن بیسڈ۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نہ ہونا تو اب اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ کسی کے داڑھی نہیں ہے، آپ نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے۔ داڑھی کتنی بڑی ہو، کم سے کم تون تک تو ہونا ہی چاہیے، اس سے کم میں اسلام نہیں آئے گا۔ یہ بھائی میں جانتا ہوں نہیں، میں تو فلم دیکھتا نہیں، لیکن پاکستان نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایک فلم پاکستان نے ایسی بنائی ہے جس کو میں نے دیکھا، and that film is a wonderful film، جس فلم کا نام ہے خدا کے لیے۔ بھائی خدا کے لیے آپ دیکھ لیں۔ ایک روشن خیال عالم ہے جو اسے صرف اتنا سوال کرتا ہے کہ یہ بتا دیے، داڑھی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ آج اگر میں اس علاقے میں جا کر یہ پوچھوں بھائی میں بالکل جاہل آدمی ہوں، یہ بتاؤ اسلامی تمدن کی علامت کیا ہے، کیا میں سمجھوں کون سا ملک ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے کہ جہاں اسلامی تمدن علاقہ زمین ہے، جہاں اسلامی تمدن پایا جاتا ہے؟ بھائی تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی آپ ہندوستان سے آ رہے ہیں، کفرستان سے، آپ کو نہیں معلوم، ہم آپ کو بتاتا ہے۔ چاہے لوگوں کے گھر کچے ہوں مگر ماربل کی مسجد بنی ہو، وہ ہے اسلامی تمدن۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بتائیے آپ، یہ خبر نہیں کہ آئندہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا جو کل ایمان، کہ آپ بتائیں کہ اسلامی تمدن کی علامت کیا ہے کہ فلاں جگہ اسلامی تمدن پایا جاتا ہے؟ واللہ میں کہتا ہوں میں نے پڑھا ہے، نہ مسجد کا ذکر ہے، نہ میناروں کا ذکر ہے، نہ گنبدوں کا ذکر ہے، نہ داڑھیوں کا ذکر ہے، نہ پیجاموں کا ذکر ہے، یہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مشن ہے، اور مشن ہے غربت کو مٹانا۔ تو اگر کسی اسلامی ملک میں اگر کسی اسلامی ملک میں غربت پائی جاتی ہے تو مولا علی کے لحاظ سے اسے اسلامی ملک کا ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا۔ رسول ہوں یا مولا علی ہوں یا اور ائمہ اہل بیت ہوں، یہ جب کوئی کام کر لیتے ہیں تب کہتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے آپ یہ تو کھول لیجئے پہلے، اسی لیے آپ نے نہیں سنا، کھولیے تو پہلے۔ مولانا نے فرمایا کہ اسلامی تمدن وہاں ہے جہاں سب اتنے مالدار ہوں کہ دینے پر تیار ہوں، پیسے لیے گھوم رہے ہوں، اور کوئی غریب نہ ہو یا بے غیرت نہ ہو جو لینے پر تیار ہو۔